امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، یا امام المسلمین، یا امام المسلمین۔ تفسیر کبیر کے اندر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص اس نے یہ چیلنج کیا کہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی جس کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مولوی وہ کہتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، جو کرنا ہے کر لو، اس کے بعد سب کچھ ختم، مرنے کے بعد اٹھنا کچھ نہیں ہے، جنت دوزخ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو۔ تو وہ ایک شخص دہریہ تھا، اس کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ دہریہ ہے، وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں کہ آپ جا کر قرآن سے دلیل دے کہ قرآن پہ لکھا ہوا ہے کہ تمام کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اس کو وہاں پر کیسی دلیل دی جائے؟ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیغام دیا گیا کہ ایک شخص سے اس سے مناظرہ کرنا، اس سے ڈیبیٹ کرنا ہے اور دلائل کی روشنی میں ثابت کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، اس کائنات کو بنانے والا سانع موجود ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کو ایک دہریہ سے مناظرہ ہونا ہے۔ اب وہ وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ اور دوسری طرف وہ دہریہ، اور اس کا دعویٰ بھی ایسا، اور جس مسئلے پہ وہ مناظرہ کرنے آیا تو لوگوں کی بھی عقل دنگ تھی کہ آج دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ تو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے لوگ اس مجمع میں جمع ہونا شروع ہو گئے، بڑا سا مجمع سجایا گیا، وہ دہریہ وہاں پر منتظر ہے کہ آج مسلمانوں کا امام آنے والا ہے، دیکھتے ہیں کہ آج اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سب لوگ منتظر ہیں، نظریں تک رہی ہیں، منتظر انتظار کر رہے ہیں، لیکن امام اعظم ابھی تک کے پہنچے نہیں، آپ لیٹ ہو گئے، کافی دیر ہو چکی ہے۔ اب وہ تو خوش ہونا شروع ہو گئے کہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے امام ہی ڈر چکے ہیں، وہ ہم سے مناظرہ کے لیے ہی نہیں آ رہے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد امام اعظم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ آپ جیسے ہی پہنچے تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا، اچھا اگر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں تو کیا آپ لوگ وہ میری بات مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات؟ امام اعظم نے فرمایا کہ دراصل اگر میں آپ سے یوں کہوں کہ میں ایک جنگل کے پاس سے آ رہا تھا تو میں نے جنگل میں دیکھا بہت سارے درخت موجود تھے، اچانک وہ درخت کٹ کر خود بخود نیچے گر گیا، اس کے نیچے گرنے کے بعد اس درخت کی لکڑیوں سے، اس کی شاخوں سے خود بخود تختے تیار ہونا شروع ہو گئے۔ جب خود بخود تختے تیار ہو گئے، ان تخت وہ آپس میں ملنا شروع ہو گئے، اور وہ تخت اس طریقے سے ملے کہ خود بخود کشتی بھی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد میں دیکھتا رہا، وہ کشتی تیار ہونے کے بعد مسافرین اس پر آتے ہیں، مسافرین چڑھتے ہیں، اور پھر وہ کشتی بغیر کسی کے، اس میں کوئی چلانے والا ملح بھی موجود نہیں تھا، کوئی کیپٹن بھی اس کشتی کا نہیں تھا، لیکن وہ خود بخود وہ کشتی چلاتی ہے اور مسافر کو ایک کنارے پہ چھوڑتی ہے، پھر دوسرے کنارے سے اٹھاتی ہے، پھر یہاں پر لے کر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد میں اس منظر کو دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہونے لگا، تو میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اگر میں اس وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں تو کیا تم لوگ میری اس بات کو مانو گے؟ تو اب وہ جو دہریہ تھا وہ ہنسنے لگا، اس نے کہکا مار کر زور سے ہنسا اور کہا کہ یہ تمہارا امام ہے، یہ ہم سے بات کرے گا؟ یہ تو انتہائی بیوقوف شخص ہمیں لگتا ہے، یہ کیسی عجیب بات کر رہا ہے کہ خود بخود درخت کٹ گئے، خود بخود تخت تیار ہو گئے، خود بخود کشتی تیار ہو گئی، خود بخود یہ کشتی چلانے لگی، لوگ سفر میں جانے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طریقے سے اس کو عقلی دلیل دی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم اتنے چھوٹی سی کشتی کی بات کر رہے ہو کہ یہ کشتی خود بخود تیار نہیں ہو سکتی، یہ کشتی خود بخود نہیں چل سکتی، یہ درخت خود بخود نہیں کٹ سکتے، تو کیا تمہیں اس دنیا کا نظام نظر نہیں آتا؟ اس دنیا کے اندر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ وہ دنیا ہے کہ جو اپنے صحیح پراپر سسٹم کے مطابق چل رہی ہے۔ اس دنیا کے اندر اتنا بڑا سورج تم نہیں دیکھتے کہ یہ سورج اپنے وقت پر آتا ہے، اپنے وقت پر جاتا ہے، کبھی تاخیر نہیں کرتا، کبھی چھٹی پہ
پہ نہیں جاتا؟ کیا تم اس چاند کو نہیں دیکھتے کہ اپنے وقت پر آتا ہے، اپنے وقت پر جاتا ہے؟ کیا تم اس دین کو نہیں دیکھتے؟ یہ دین کا آنا، یہ رات، دین کے بعد رات کا آنا، یہ دین کا الٹ پلٹ ہونا، اور یہ سورج کا اپنے وقت پر آنا، یہ کائنات کا پورے نظام پر چلنا، تمہارے مطابق تو ایک کشتی بغیر کسی کے چلائے نہیں چل سکتی، تو کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا نظام کس طریقے سے چل سکتا ہے؟ جب ایک کشتی بغیر کسی کے چلائے نہیں چل سکتی تو دنیا کا نظام بھی کسی کے بغیر چلائے نہیں چل سکتا، تو یقیناً اس دنیا کے نظام کو بھی کوئی چلا رہا ہے، اور جو چلا رہا ہے اسی ذات کا نام اللہ رب العالمین